ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت، اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہم نے بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار، کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو، تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر۔ اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی آگے ترتیب کیا لگائی ہے۔ حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد
بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے, بینک بیلنس دینے کے لیے, دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدا را سے نمازی پن بنانے کی بھی محنت کرو. صحابہ میں نا عملاً محبت, عملاً. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے, تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں سخت گرمی ہو, صحرا ہو, بندہ دوڑ رہا ہو, پیاس جب پوری لگ جائے, ادھر دیکھو میری طرف, سخت گرمی, صحرا, پیاس پوری لگ جائے, آپ دوڑ رہے ہیں, صحرا ہی صحرا ہے, پانی نہیں مل رہا, اچانک ایک جگہ آپ رکے, تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا کھا لیں, گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے. اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں, آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے. اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیش میں ملاقات, تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی, کوئی بھی ہو تو پہلے پانی. تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں, مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے. فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں, فرمایا صحرا کا علاقہ, گرمی کا موسم, تیز دھوپ, لمبا سفر, اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں, اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں. تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی. دین تو سارا دین محبت ہے. دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے, رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے, لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں, تم ان کی عظمتیں دیکھنا, حسن دیکھنا, کمال دیکھنا, جمال دیکھنا, اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا. محبت کے ساتھ قائل کیا. اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے, لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی, پیار ہی سکھایا. اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں. یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی, یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں. ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی, رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے. ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا, یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے. یہ لمبی دعائیں, لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی, تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے. اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے, اور جناب مہنگی خریدی ہے, لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے, تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو, اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو. محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں, لیکن وہ اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے. اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں. آپ جب ان لفظوں کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ. اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا, آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. حضرت اقبال کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب یارنی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں, بات تو ہونا, چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے انہیں بھی آ رہی ہے, چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں, اللہ توفیق دے, پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان شریف آ گیا ہے, کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے, روزوں سے پہلے لینے ہیں. رمضان سے پہلے کپڑے لینے, رمضان سے پہلے سلوا لینے, رمضان سے پہلے جوتے لے لینے, رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے. روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں, روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے. جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں. سارے کام پہلے کرو. تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی, ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض. میں تھوڑی مسجد امام صاحب نو جانتا نہیں,
لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں. ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نے, بولو ختم ایک ادو دے نا, اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے. تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا, وہ درد بھی دیندے ہو نال. یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تو مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں. تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے, پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاء اللہ, یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں, وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے, اس کو کیوں دے اچھے کپڑے. یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں. ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے, ضرور خدمت کریں, انکار نہیں کر رہا, لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے, روز آپ کو قرآن سناتا ہے, اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو. وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں, تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی, طالب علم کو بھی, کسی کو, تاکہ وہ سلوا لے. غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں. آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں, کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے. قرآن مجید 2 پارہ, انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیر ہو گئی سجدہ کرتے, عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے, دیر ہو گئی. جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا, جس کو سجدہ کرتے ہیں, جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے, اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے. ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے. یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا. یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے, اسے ملنے کو جی چاہتا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, دل کرتا ہے وہ کبھی ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں. جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا, میں قریب ہوں ان کے. تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو. دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا, ایک ہے محبت سے کرنا. محبت سے سجدہ کرو گے تو سار اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. محبت سے دین کا کام کرو گے تو دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی, تو اگر پیار سے کر لیں تو, اگر محبت سے کر لیں تو, محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں, صفائی کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, تو اوکھے ہو کے بھی تو کاری لینی ہے نا. تو اگر پیار سے ہو جائے تو. ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی, لیکن کچھ کرتی تو تھی نا, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ بیمار ہو گئی, بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا, ٹھنڈ تھی, گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, جنازہ پڑا, تدفین کر دی. سارا کچھ جانتے ہیں محبوب, پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی. یہ بھی تعلیم امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی, مناسب نہیں سمجھا, لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی, دین سے کوئی تو تعلق تھا نا, اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا. محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ رات تھی, تکلیف دینا مناسب نہ جانا, تدفین کر دی. قربان جائے نصیب دیکھو بوڑھی کے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. محبوب قبر پہ تشریف لے گئے, اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو, یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا, وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا. جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے فقہ کا. لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی. ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت, پھر رسول اللہ کی محبت. ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی, صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں. نبی پاک سے پیار, اور پیار میرا نعروں والا نہیں. ادھر دیکھو یار میری طرف, پیار میرا تقریروں والا نہیں, میرا نعتوں والا نہیں. میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, تسی فلان نہیں آندے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو, آپ ذوق والے نہیں, یہ کر جاتے ہو. میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے. تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا, کہتے تسی ذوق والے نہیں, نقیب تھے. تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں مفت آئے نہیں, فری آئے نہیں, سارے ذوق والے نہیں فری آئے نہیں. تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے. نہ کریں یہ کام, سنجیدہ کریں اسٹیج کو, یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ہے. ایسے ہے جو مرضی آئے.
تو वो लोगों को बड़ा परेशान कर रहे थे, बाद में वो पीछे बैठे, दूसरी नात शुरू हुई तो आप चुप करके बैठे। मैं क्या हूं, तुम ही क्या सुभान अल्लाह। लोगों को तो बड़ा परेशान कर रहा था, वो तो चुप करके बैठ गए। ये अंदाज नहीं, यानी मोहब्बत रसूल से नातों में उसमें भी है कमाल है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। आप नात में भी बताएं दिल कितना लगा है, सोच कितना आया है, ज़ौक़ कितना आया है, अमली कैफियत मोहब्बत की क्या है। सहाबा के अमल में मोहब्बत थी, उनकी ना कैफियत बताती थी कि हुजूर से प्यार है। कैफियत यानी सहाबी से पूछा गया जी आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर के बारे में बताएं, हुजूर का चेहरा नूर कैसा था, तो क्या फरमाते सहाबा, कहते हमने तो कभी आंख उठा के देखा ही नहीं, इतनी जुनत ही नहीं थी कोई बात कर सके। हजरत सिद्दीक अकबर बात करते थे हुजूर से, वो भी सरकार उन पर मेहरबान ज्यादा है। हजरत उमर बात करते थे, मौला अली करते थे, हमने तो कभी आंख भर के देखा ही नहीं है। पाए नजर होश में आ यकूवे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। आपकी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने अर्ज किया है आपको अल्लाह सलामत रखे, मेरी बात सुने आप, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। मेरे भाई हुजूर से अमल, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मुझे पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है, ये भी उनकी आजिज़ी है। कहती मैं समझती थी गम में ही लोग रोते हैं, मैं समझती थी कि लोग तकलीफ और दर्द में ही उनके आंसू निकलते हैं, प्यार में भी रोना आता है। वैसे आता है कि नहीं, ये सारे क्यों नहीं बोलते। मुझे फिर लगता है कि इन बंदों की राय कुछ और है, मतलब साढ़े को सजदा सामना करा देना, भाई आप ठीक नहीं कह रहे, तो हाँ ना तो करे ना यार। आप मोहब्बत में रोना आता है, चलो नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे आता है। जो सारी जिंदगी टीचर रहा है, कुछ रहा है, सख्त रहा है, किसी से लड़ाई होगी तो बड़ा मारा उसने, बड़ा कुछ किया, लेकिन अगर कभी अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारने पड़ जाए ना, सजाएं देता रहा लोगों के साथ, लेकिन जिस दिन अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारे ना, और बड़ी गलती उसने की थी तो मारे, लेकिन उसे 2 थप्पड़ मार के साथ वाले कमरे में खुद रोने लग गया, तो अब तुझे क्या हुआ है, अब तुझे क्या हुआ है, तो कहता पता नहीं आज क्या है, कमजोर सा ही पड़ गया हूं, अल्लाह जाने। इतना दलेर आदमी, इतना दलेर, इतना कद काठ, इतनी बात, चौधरी, जिम्मेदार, अल्लामा साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, लेकिन बेटी को रुखसत करने लगा तो रो पड़ा है। और यार ये कोई दुख की घड़ी तो नहीं, ये तो खुशी की घड़ी है, तो ये तुझे क्या हो गया, तू तो दुआएं मांग रहा था कि बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, तो ये जाने लगी है तो रो क्यों पड़ा है। तो वो कहता है ये खुशी के आंसू हैं, ये मोहब्बत दर्द बन के आंखों से छलक पड़ी है। एक बारी मेरी आखियां चो ओना ने अथरू पूंजे सन, और लोगों हुन ते चस्का ही पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है, लेकिन हजरत सिद्दीक एक बार बार अर्ज करते थे ना हुजूर हिजरत पे जाना है तो गुलाम को ना भूलना, मैंने भी साथ जाना है, मैंने नौकरी की है ना यहाँ भी सारी उम्र, तो अकेले नहीं भेज सकता, तबीयत गवारा नहीं करती, सोने मैंने साथ जाना है। तो महबूब ने भी इंतजार का कहा था, तो सैयदा फरमाती हिजरत की रात जब हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी ना, सिद्दीक अकबर बैठे थे, तो करीम ने फरमाया चलो अबू बकर चलें। हुजूर ने कहा चलें, तो तैयारी तो पहले की हुई थी, लेकिन जब कहा ना चलें तो मेरे बाप की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई, खोल के रोए। मैं आज सारे रस्ते नौकरी करूंगा, मैं खिदम आशक दा काम भी रोना तोड़ा, वो बिनो रोए नहीं मंजूरी, ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावा वसल होवे ते भावा दूरी। ये सहाबा में ना अमलन मोहब्बत, अमलन अमलन। हज़रत मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा हुजूर से कितना प्यार है, तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल देते हैं, फरमाते हैं सख्त गर्मी हो, सहरा हो, बंदा दौड़ रहा हो, प्यास जब पूरी लग जाए, इधर देखो मेरी तरफ, सख्त गर्मी, सहरा, प्यास पूरी लग जाए, आप दौड़ रहे हैं, सहरा ही सहरा है, पानी नहीं मिल रहा, अचानक एक जगह आप रुके, तो आपको किसी ने कहा ये जनाब छोटा गोश्त है, बड़ा बेहतरीन पका खा लें, गोश्त खाएंगे पानी मांगेंगे। उसने कहा जनाब ये मछली है बड़ी बेहतरीन, ये खा लें, आप कहेंगे नहीं यार मुझे तो हजरत उस वक्त ना तलब सिर्फ पानी की होती है। अच्छा सगा बेटा भी मिल जाए ना, तो पिछड़ा हुआ हो 2-3 साल बाद प्रदेश में मुलाकात, तो बंदा कहता है पहले पानी, कोई भी हो तो पहले पानी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा चूंकि वो हिकमत और दानाई के आला मेयार पर फायज हैं, मिसाल ऐसी देते हैं कि रूह तक उतर जाए। फरमाने लगे तुमने पूछा हुजूर कितने प्यारे हैं, फरमाया सहरा का इलाका, गर्मी का मौसम, तेज धूप, लंबा सफर, और बंदा पूरा थक के आए, तो जितना उसे पानी प्यारा होता है मुझे उससे भी ज्यादा मदीने वाले प्यारे हैं, उससे भी ज्यादा मुझे हुजूर प्यारे हैं। ये हमारी मोहब्बतों का रंग है नबी पाक के साथ। ओ यारो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अमलन मोहब्बत, यानी मेरा नारा ना हो, मेरी तकरीर ना हो, मेरी नात ना हो, मेरा जलसा ना हो, बल्कि कभी कभी ना बंदा घर में भी बैठ के नात सुने,
अकेले में भी सुने। और कभी बंदा वैसे रात बिस्तर में लेटा हुआ हो तो ऊंची आवाज में रोने लगे, तो बच्चे पूछे अपनी अम्मा से कि अब्बा जी को क्या है, कोई दर्द है, कोई कारोबार में नुकसान हो गया, कोई परेशानी है? तो अम्मा कहे नहीं पुत्र तुम्हारे वाली बात नहीं। अम्मा बताएं तो सही इतनी जोर से, अब्बा जी सियाने बहन है, कभी इतना रोए ही नहीं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो अम्मा फिर थपकी देके कि पुत्र तुम्हारे बाप को नबी पाक का मदीना याद आता है, ये हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है। ये वो कैफियत हैं जो दूसरे पे चढ़ जाएंगी, तारी हो जाएंगी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त है, विसाल का। आप तसव्वुर करें ना अपनी जिंदगी में कि मेरा बाप चला जाएगा, तो तसव्वुर करके रोना आता है। बीवी तसव्वुर कर ले मेरा शौहर चला जाएगा, तो जाना तो पता नहीं अपने वक्त पे है, लेकिन तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं कि जब ये जाएगा मेरा शौहर तो क्या होगा, भाई जाएगा तो क्या होगा, मां जाएगी तो क्या होगा। तसव्वुर में रोना आ जाता है। हजरत बिलाल का आखिरी टाइम, वक्त विसाल, एन वो टाइम जब दुनिया से जा रहे हैं, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी बड़े गम का वक्त है, आप जा रहे हैं, इतनी तकलीफ का टाइम है। औरत बादशाह होती है शौहर के सर पे, वो समझती है ये है तो मेरी बादशाही है। हजरत बिलाल की अहलिया रो के कहने लगी बड़े गम का मकाम में जा रहे हो। हजरत बिलाल आखिरी वक्त है, शदीद अलालत है, जाहिरन कमजोरी है, आंखें खोल के कहने लगे गम का नहीं, ये खुशी का वक्त है, मैं कब्र में जाऊंगा तो मदीने वाले से मुलाकात करूंगा। ये तो मकाम मुसर्रत है, ये तो मकाम मुसर्रत है। फसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, कहते हैं मर गए, कब्र में गए तो फरिश्ते कफन टटोलने लगे। फसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। तो नबी पाक से प्यार करें तो उसके अमली तकाजे, रोज सवेरे एक नात सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई हुजूर की मोहब्बत की बात कर रहा हो ना, तो ये ना कहें कि मौलवी साहब ऐसे गल मैं आगे भी सुनी, आपने 3 जुमे पहले भी कही थी, उसे ना कान लगा के सुने। क्यों? कि मेरे और तेरे हबीब की बात कर रहा है बार बार, और इन तज़किरों को बार बार दोहराएं। अपने घरों के अंदर हुजूर सैयद आलम का जिक्र करें, नबी पाक की शानों का तज़किरा करें, बच्चों को बिठा के। अब नहीं आप बच्चों को रोक सकते मोबाइल से, तो रोक नहीं सकते तो नात तो लगा के दे सकते हो कि नहीं? को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? और भाई ये वाला काम तो हो सकता है कि नहीं कि पुत्र ये नात भी सुनिए, भी एक तरीका है। हुजूर की अजमत और शान, तिलावत कुरान, तफसीर, तर्जमा अपने अपने अमली माहौल में। और एक और बात भी आपसे कहनी है, बस मैं ज्यादा तकरीर करने का कायल नहीं, जल्दी मैंने बात खत्म कर देनी, आप गौर करेंगे मेरी बात पर। एक और भी बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, हमारे जो खुशियां होती हैं ना, वो अपनों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब बच्चे के दिन तय करते हैं ना हम, तो उसमें एक बात हम ये भी करते हैं कि जब तारीख तय हो गई और मैरिज हॉल का बंदोबस्त हो गया और कितने लोग आएंगे ये बात तय हो गई, तो फिर एक बूढ़ा बोलता है बीच में से, एक बुजुर्ग, वो कहता है यार बात सुनो, सारे जमा हो, तुम्हारी फूफो तुमसे नाराज है, और लड़के की फूफो नाराज हुई तो खुशी का मजा कोई नहीं आएगा, चलो ना उसको राजी करने चले। यहां भी ये काम होता है कि हमारे इलाके में ही होता है जी, मामू को भी मना के लाओ, नाराज है, खुशियां मामू के बगैर अधूरी हैं, चचा को भी मना लो। अच्छा वो चचा मामू जो नाराज होते हैं वो भी सारे नखरे शादी वाले दिन ही दिखाते हैं, उनको भी पता होता है कि आज इन्होंने मनाना ही मनाना है, और उस दिन कैफियत ये होती है कि जो भी करना पड़े, मैंने देखा माफी मांगनी पड़े तब भी कुछ करना पड़े, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मनाना चाहिए, खैर की बात है। लेकिन जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, आप यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे, भाई अगर हमारी खुशी पुप्पो के बगैर नहीं होती, खाला के बगैर नहीं होती, मामू और चचा के बगैर नहीं होती, तो शादी की खुशी नबी पाक के नात के बगैर कैसे हो जाती है, हुजूर की शरीयत के बगैर कैसे हो जाती है। अल्लाह करे ना कि शादी में से एक बड़ा बूढ़ा बोले और बोलकर ये भी कहे कि पुत्र देखो चाचा, मामू, खाला, फुफो, ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। इन सब के बगैर अगर खुशी नहीं, तो देखना शादी में बैंड बाजा नहीं बजाना, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। हमने उनको भी शामिल करना है, दीन को भी शामिल करना है खुशी में। देखना औरतों की मूवी नहीं बनानी, वरना वो नाराज हो जाएंगी। मेहंदी पे मर्द औरतों को इकट्ठे नहीं बिठाना, वरना शरीयत रूठ जाएगी। शादी वाले दिन लड़कियों को, जवान को फूल दे के खड़ा नहीं करना, लड़कों पर फूल फेंकने के लिए। बाकी जब मेहमान आते हैं तो लड़के फूल फेंकते हैं ना, तो शादी वाले दिन लड़कियों को क्यों खड़ा करते हो? बदनिगाही होती है, हालात खराब होते हैं, शैतान बाहर करता है, क्योंकि बच्चे भी तैयार हैं, बच्चियां भी, शादी का मौका है, तो उस मौके पर शैतान हमलावर होता है, बदनिगाही होती है, बुरे ख्यालात माज़अल्लाह पैदा होते। तो हमें यह चाहिए कि हम वहां भी दीन को लाएं, खुशियां भी अल्लाह रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी खुशियों में भी दीन को शामिल करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ अमली तकाजे भी हैं। एक तो हुजूर आखिरी नबी है, अपनी जिंदगी में ये हलफनामा दिल पे लिख लें कि कायनात के अंदर सारा निजाम बदल सकता है, लेकिन हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये अपने दिल में बात दर्ज कर लें।
پتہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے صوفیاء ایک بات بڑی عجیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر ایسی بات کرے بھی نا تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کسی جھوٹے نے آ کے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں، تو جس نے کہا نا دلیل دے وہی بڑا ظالم ہے۔ کیوں دلیل مانگنی کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ساری دلیلیں رسول پاک نے عطا فرما دی ہیں، اس کی بات ہی نہیں سننی، دلیل کی بات تو دور رہی، ہم بات ہی نہیں سننی اس لیے کہ وہ حضور خاتم النبیین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ایک تو۔ اچھا پھر ایک تقاضا اور بھی ہے حضور کی محبت کا، جس طرح شریعت پہ عمل کرنا ہے، آخری رسول ماننا ہے، اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری کو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری کو ذمہ داریاں بھی۔ کیوں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب تبلیغ دین کا سارا کام امت نے کرنا ہے، دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اب امت کی ہے۔ امت کس طرح دین پھیلا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے ایک روایتی مدرسہ بن گیا، جلسہ ہو گیا، وہ نعرے لگائے تو تھے پرسوں 15۔ ہر کام جدید انداز میں ہو رہا ہے، ہر کام نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دین کا کام روایتی انداز میں ہو رہا ہے۔ اسکول بہتر سے بہتر بن گئے اور مدرسے وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں، تو میں نے بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نہ ان کو برگر کھلایا کرو۔ بچوں کو ناراض ہو گیا ہو، میں نے کہا 15 دن کے بعد نہ کبھی کبھی تکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے، ان کو پیزا بھی کھلاؤ۔ ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی درویش ہوں انہوں نے نہیں کھانا چاہیے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی، تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے اور یہ بند کرائیں۔ او خدا کے بندو، ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو، اخلاقی سپورٹ کرو، اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا ہے۔ طالب علم کو سپورٹ کرو گے وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا، اپنے دین کے لیے بہترین۔ آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی، ہمیں بڑی شکوے ہیں مدرسوں سے، تو آپ جائیں نا مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنے، مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہو، آپ اچھے مشورے دیں، آپ اپنا آپ پیش کریں، ساتھ شامل ہو، دین کا ابلاغ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے، اس امت کو توفیق دینی ہے، ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، ان کو علم سکھانا ہے، ہنر سکھانا ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو، صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی، ان کی صرف مدد نہ کرو، انہیں ہنر مند بھی کرو، ان کو کہو کہ تم، وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے، تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھے جی۔ تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ کہ بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے، امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا، گھر جتنا مرضی تعمیر کر لے مکمل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب رہ جاتی ہے۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے، تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ ہر جگہ دین تربیت کرتا ہے، ہر جگہ، لیکن کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ میری برادری کا طریقہ ہے، یہ میرے علاقے کا، اور چھوڑ علاقے، برادریاں، قبیلے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم نے نبی پاک کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، کس کی ہے؟ بعض دوست کہتے ہیں پورا نیک ہو مانگا تاں رکھنی، تو میں کہ روٹی ادن کھائے ہو نا جدن پورے نیک ہو گے، روٹی کیوں کھاتے ہو پہلے؟ وہ بھائی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور رکھیں بھی تو پوری مٹھی رکھیں جو سرکار کا طریقہ ہے۔ چونکہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ سنگیو، آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی کے بغیر کسی بندے کا چہرہ کپڑا لباس بھا جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ تعریف کتنی روحانیت والی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اور بزرگوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، شرط یہ ہے نا کہ سفید داڑھی والے نے رکھی ہوئی ہو، فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید۔ یہ تو عظمت والی بات ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں یہ کرنی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے
رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنی ہے، اور بڑی ٹوٹ کے کرنی ہے، بڑا پیار کرنا ہے، بندہ بدعقیدہ نہ ہو، باقی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں تو پھر محبت کریں، پھر آپ درد دل رکھیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مضبوط گرہ یہ ہے، مضبوط گرہ جس میں مومن باندھے جا سکتے ہیں، مضبوط گرہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ یہ سیاسی افطاریاں نہ کرائیں،